تو چلیں آج ولیم ورڈزورتھ کے مشہور زمانہ نظم ڈیفوڈلز کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ یہ نظم صرف پھولوں کے بارے میں نہیں بلکہ اس بارے میں ہے کہ کس طرح ایک یاد، ایک چھوٹا سا تجربہ تنہائی کو خوشی میں بدل سکتا ہے۔ نظم کی شروعات اس لافانی مصرے سے ہوتی ہے، میں ایک بادل کی طرح اکیلا گھوم رہا تھا۔ یہ لائن سنتے ہی ذہن میں تنہائی کا، اکیلے پن کا اور بے مقصدیت کا ایک منظر بن جاتا ہے نا؟ تو سب سے پہلے حصے میں ہم شاعر کی اس شروعاتی ذہنی کیفیت کو دیکھتے ہیں جہاں وہ ایک اکیلا مسافر ہے۔ یہاں شاعر خود کو ایک ایسے بادل جیسا محسوس کر رہا ہے جو بس وادیوں اور پہاڑوں پر بے مقصد ادھر ادھر تیر رہا ہے۔ کوئی منزل نہیں، کوئی ساتھی نہیں، بالکل اکیلا۔ اور یہی تنہائی کا احساس اس منظر کے لیے سٹیج تیار کرتا ہے جو اب آنے والا ہے۔ اور پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہم نظم کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، ڈیفوڈلز کا ایک ہجوم۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک غیر متوقع اور حیران کر دینے والا منظر سامنے آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، جب یک پہ یک میں نے دیکھا، ان الفاظ میں ایک انتظار ہے، ایک سسپنس ہے کہ آخر شاعر نے ایسا کیا دیکھ لیا۔ اور اس نے جو دیکھا وہ یہ تھا 10,000، صرف ایک عدد، لیکن یہ عدد اس منظر کی وسعت اور شان کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھولوں کا ایک لامتناہی سمندر۔ ایک ہی نظر میں 10,000 دیکھے جو اپنے سر خوشی سے جھومتے ہوئے ہلا رہے تھے۔ یہاں ڈیفوڈلز کی مکمل تصویر سامنے آتی ہے۔ وہ بے جان پھول نہیں بلکہ زندگی اور خوشی سے بھرپور رقاص لگ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، ورڈزورتھ نے پھولوں کی اس بے شمار تعداد کو سمجھانے کے لیے ستاروں کی مثال دی۔ جس طرح آسمان پر کہکشاں میں ستارے نہ ختم ہونے والے لگتے ہیں، بالکل ویسے ہی جھیل کے کنارے یہ ڈیفوڈلز بھی ایک نہ ختم ہونے والی قطار میں پھیلے ہوئے تھے۔ تیسری بات اس تجربے سے ملنے والی فوری خوشی کے بارے میں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب شاعر کو اس منظر سے ایک انمول تحفہ ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جھیل کی چمکتی لہریں بھی رقص کر رہی تھیں، لیکن ڈیفوڈلز کی خوشی ان لہروں سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ گویا قدرت کے دو خوبصورت مناظر کا مقابلہ ہو رہا تھا اور جیت پھولوں کی ہوئی۔ اور یہ مصرع بہت اہم ہے۔ شاعر کہتا ہے، لیکن اس وقت مجھے اس بات کا ذرا بھی احساس نہ تھا کہ یہ منظر میرے لیے کتنی بڑی دولت لایا ہے۔ تو یہ دولت کیا ہے؟ کوئی مادی چیز نہیں، یہ وہ جذباتی سکون، وہ خوشی اور وہ اطمینان ہے جو قدرت سے ملتا ہے، ایک ایسی دولت جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، تنہائی کی نعمت۔ یہاں نظم کا اصل جادو سامنے آتا ہے کہ وہ یاد، وہ منظر بعد میں کس طرح تنہائی کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ یہ پورا پروسیس بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلا قدم، شاعر اپنے صوفے پر لیٹا ہوا ہے۔ دوسرا، اس کا ذہن یا تو بالکل خالی ہے یا وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ تیسری چیز، اچانک ڈیفوڈلز کا وہ منظر اس کے تصور میں چمکتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری قدم، اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اور اس تجربے کا انجام ان خوبصورت الفاظ پر ہوتا ہے، اور پھر میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور ڈیفوڈلز کے ساتھ ڈانس کرتا ہے۔ مطلب وہ خوشی صرف ایک یاد نہیں رہتی بلکہ ایک بار پھر سے اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں آخری حصے پر جو اس نظم کے آفاقی پیغام کو سامنے لاتا ہے، قدرت کا وہ تحفہ جو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تو اس پوری نظم کا نچوڑ کیا ہے؟ پہلی بات، قدرت میں ہمیں آرام دینے اور ہمت دینے کی طاقت ہے۔ دوسری بات، یہ ہمیں ذہنی سکون دے سکتی ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا خوبصورت منظر بھی ہمارے دلوں میں ایک ایسی گہری خوشی چھوڑ سکتا ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، قدرت کی ایسی کون سی یاد ہے جو کسی کے بھی دل کو اسی طرح خوشی سے بھر دیتی ہے؟